الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اصحابہ کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ میرے محترم دوستو، عزیز ساتھیو، میں آپ حضرات کے سامنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی چند سیرت بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ میری باتوں کو بغور سماعت فرمائیں۔ دیکھیے، بات تو غور سے سنیں گے تو بات دل میں اترے گی، اور بات اگر دل میں اتر گئی تو انشاءاللہ عمل کرنا بھی آسان ہوگا۔ ایک نبی کا واقعہ ہے کہ وہ قبرستان گئے۔ قبرستان جا کر وہاں سے 3 کھوپڑیاں لے کر آئے اور لوگوں سے کہا کہ آؤ، آج میں تمہیں کچھ دکھانا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے کہا کہ آج کیا دکھاتا ہے، چلیں دیکھیں۔ تو آپ نے اپنے تھیلے میں سے ایک کھوپڑی نکالی اور اس کھوپڑی کے اندر جو لاٹھی تھی اس کو ڈالا، اس کان سے ڈالا اور اس کان سے نکال دیا، آر پار ہو گئی۔ تو اس کھوپڑی کو اچھالا اور ڈنڈے سے مار دیا، پھینک دیا۔ پھر دوسری کھوپڑی کو نکالا، اس کے کان میں ڈنڈا ڈالا تو وہ ڈنڈا اس کے کان میں گھس ہی نہیں رہا تھا، اس لیے اسے بھی اچھالا اور پھینک دیا۔ پھر تیسری کھوپڑی کو نکالا، اس کے اندر جب لاٹھی داخل کی تو اس کان سے گھسی اور بیچ میں اٹک گئی۔ اس کھوپڑی کو کیا ہے، تھیلے میں رکھ لیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو فرمایا کہ جو پہلی کھوپڑی کو میں نے نکالا تھا، یہ وہ شخص تھا جس کے آر پار جو ہے لاٹھی آر پار ہو گئی تھی۔ یہ وہ شخص تھا کہ جو دین کی باتوں کو سنتا تو تھا، دین کی باتوں کو سنتا تو تھا، لیکن اس کان سے سنتا تھا اور اس کان سے نکال دیا کرتا تھا۔ پھر کہا دوسری کھوپڑی کا کیا مطلب ہے، کہ جس کے اندر لاٹھی داخل ہی نہیں ہو رہی تھی۔ تو بتایا کہ یہ وہ شخص تھا جو دین کی باتوں کو سنتا ہی نہیں تھا، دین کی باتوں کو سنتا ہی نہیں تھا۔ اور تیسرا شخص، تیسری کھوپڑی جس کے اندر لاٹھی کو ڈالا اور بیچ میں اٹک گئی تھی، اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ وہ شخص تھا جو دین کی باتوں کو سنتا تھا اور سنتے اپنے دل میں اتار لیا کرتا تھا، دین کی باتوں کو سنتا تھا پھر دل میں اتار لیا کرتا تھا۔ اسی طرح بات کو غور سے سننا ہے تاکہ سمجھ میں آئے۔ اگر بات سمجھ میں آ گئی تو انشاءاللہ عمل میں بھی آئے گی۔
تو میں آپ حضرات کے سامنے صحابہ کی سیرت پر بیان کرنا چاہ رہا تھا کہ آج کی ہماری اس مجلس میں ان اصحاب خیر کا تذکرہ ہوگا جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں۔ کس کی مانند ہیں؟ ستاروں کے مانند ہیں کہ جس کی بھی ابتدا کرو گے راستہ پا جاؤ گے۔ دوستو، مالک و خالق کا ایک دستور رہا ہے کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے رسولوں کو بھیجتا رہا، انسانوں کی ہدایت کے لیے رسولوں کو بھیجتا رہا۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا، حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ آخر میں شہنشاہ بطحہ، تاجدار مدینہ، سرور کائنات، خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ اب نبیوں کا سلسلہ ختم، رسولوں کا سلسلہ ختم، قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں۔ یہ دین آخری دین ہے، یہ مذہب آخری مذہب ہے، یہ شریعت آخری شریعت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ دین آخری دین ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دربار رسالت سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو اصحابہ کالنجوم کا مزدہ ملا۔ قرآن نے ان کی تعریف کی، رسول نے ان کی تعریف کی، اللہ نے ان کی تعریف کی۔ مگر مذہب اسلام کے متوالوں، آج سے 1400 سال پہلے خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری زبان مبارک سے ارشاد فرمایا کہ میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی۔ کتنے فرقوں میں تقسیم ہوگی؟ 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی۔ ہر فرقہ ناری اور جہنمی ہوگا، مگر ایک فرقہ نجات پانے والا ہوگا۔ نجات پانے والا فرقہ وہ ہوگا، کون سا ہوگا؟ نجات پانے والا فرقہ وہ ہوگا جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر چلے گا، جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر چلے گا۔ ان کے بارے میں ایسا کیوں بتایا گیا، کیوں فرمایا گیا؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے اس دین کی خاطر ایسی ایسی قربانیاں پیش کی ہیں جس کی نظیر پیش کرنے سے عالم انسانیت تہی دامن اور خالی ہے۔ یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے حکم خداوندی اور پیغام محمدی کو عام کرنے کے لیے گردنیں کٹا دی، عورتوں کو بیوہ، بچوں کو یتیم کر دیا۔ یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کر صدائے جہاد پر لبیک کہا۔ یہ وہ صحابہ ہیں جن کی لاشوں نے فرشتوں نے غسل دیا، جن کی لاشوں کو فرشتوں نے غسل دیا۔ یہ وہ صحابہ ہیں جن کو سمندروں نے راستہ دیا۔ یہ وہ صحابہ ہیں جن کو شیر نے سواری دی، جن کو شیر نے سواری دی۔ الغرض صحابہ کرام نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں۔ جیسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کا جذبہ تھا، ایسا ہی ان کے بچوں کا بھی جذبہ تھا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے جا رہے تھے۔ دو بھائی تھے، چھوٹے چھوٹے دو بھائی تھے، ایک بڑا تھا ایک چھوٹا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چھوٹے بھائی کو اس کو رہنے دو، بڑے کو ساتھ میں لے کے چلیں۔ تو جذبہ دیکھیں، چھوٹا سا بچہ کہنے لگا
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی لے چلیں، کہ فرمایا کہ ابھی تم چھوٹے ہو. کیا کہا؟ ابھی تم چھوٹے ہو. تو کہا کہ آپ میرے بھائی سے کشتی کرا دیں. کیا کہا؟ اگر میں چھوٹا ہوں تو آپ میرے بھائی سے کشتی کرا دیں. اگر انہوں نے مجھے چت کر دیا، انہوں نے مجھے پٹک دیا تو میں نہیں جاؤں گا. اگر میں نے ان کو پٹک دیا تو آپ کو لے کے چلنا پڑے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، کشتی کرائی جائے. دونوں بھائیوں کو جو ہے کشتی کے لیے تیار کر دیا. تو جو چھوٹا بھائی تھا، جب کشتی شروع ہوئی تو چھوٹے بھائی نے ہلکے سے بڑے بھائی کے کان میں کہا کہ بھائی، کیا تو ہی جنت میں جانا چاہتا ہے؟ کیا تو ہی جنت میں جانا چاہتا ہے؟ تو نہیں چاہتا کہ میں جنت میں بھی جاؤں؟ کیا تو نہیں چاہتا کہ میں بھی جنت میں جاؤں؟ کہ آج تو مجھ سے چت ہو جا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی لے جائیں. دیکھیں ایسا جذبہ تھا. تو چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کو چت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دونوں کو لے کے چلے. اب آپ سچ بتائیں کہ اگر کل قیامت کے دن صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کا ایک بچہ بھی ہماری گریبان پکڑ لے، کل قیامت کے دن ایک بچہ بھی ہماری گریبان پکڑ کر کہے گا کہ آپ نے اس دین کی خاطر کیا کیا جس کی خاطر میرے ابو نے میری امی کو بیوہ کر دیا، ہم کو یتیم کر دیا، تم نے کیا عمل کیا اس پر؟ تو میرے بھائی ہم کوئی جواب نہیں دے سکتے. ہم کوئی جواب نہیں دے سکتے. ایسا جذبہ تھا، ایسی سیرت ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ. اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ مسجدوں سے جڑے. میں آپ کے لیے نماز کے اوپر چھوٹا سا 2 اشعار پڑھنا چاہتا ہوں کہ ملتا ہے کیا نماز میں، ملتا ہے کیا نماز میں، مسجد میں آ کے دیکھ، ملتا ہے کیا نماز میں، ملتا ہے کیا نماز میں، مسجد میں آ کے دیکھ، ہوگا خدا کے سامنے، ہوگا خدا کے سامنے، سر کو جھکا کے دیکھ، سر کو جھکا کے دیکھ، فکر و علم نہ کوئی غم، ہوگا تمہیں خدا کی قسم، فکر و علم نہ کوئی غم، ہوگا تمہیں خدا کی قسم، تھوڑی سی دیر کے لیے، تھوڑی سی دیر کے لیے، سر کو جھکا کے دے، سر کو جھکا کے دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.